تجھے وطن بڑھائے گا، تو شیر ہند آگے بڑھ، بنے سے پھر بھی تم نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے گا، وطن بڑھائے گا، اسی کے گیت گائے گا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم سے لٹائے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی پیارے بھائی، انتظار تو ہم بہت ساری چیزوں کا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جنت کا انتظار ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کا انتظار ہے، بہت سارے لوگوں کو قیامت کا انتظار ہے، بہت ساروں کو دن سورج غروب ہونے کا انتظار رہتا ہے، کسی کو طلوع ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ تو جو ناس امامت ہے وہ قرآن مجید نے واضح بتایا ہے کہ جائلوں کا للناس اماما، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، کہ نبوت کے بعد امامت ہوتی ہے، اور وہ امامت جو ہے بندوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ قربانی کے بعد اللہ ہی خود اعلان کرتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے امام بنا دیا ہے۔ تو امامت جو ہے وہ مخصوص من اللہ ہوتی ہے، اور جو مخصوص من اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، خود بخود کوئی امام نہیں بن سکتا۔ جی السلام علیکم۔ جی پیارے بھائی، قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی عنایت کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے اندر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اپنی قوم سے جدا رہے، اللہ نے دوبارہ ان پر نیند غالب کر دی، پھر وہ اس کے بعد اٹھے اور قوم میں آئے اور انہوں نے تبلیغ کی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، اصحاب کہف کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ اصحاب کہف پر ابھی تک موت نہیں آئی، وہ نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کی موت اور زندگی پر قادر ہے، وہ جب تک چاہتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے یا مارتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے، شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دینے آئیں گے کہ یہ امام مہدی ہوں گے۔ وہ بتانے آئیں گے دنیا کو یہ امام مہدی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائی، میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ کیا امام پر وحی بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ وحی کا نبوت سے آپ کہتے ہیں نا کہ وحی جو ہے اس کے بارے میں قرآن یہ فرما رہا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں ائمۃ یہدون بامرنا، قرآن یہ کہتا ہے کہ امام ایسے ہیں اللہ نے بنائے ہیں جو اللہ کے حکم سے وہی جو ہے دنیا کو ہدایت کرتے ہیں۔ تو آج بھی فرشتے جو لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اگر امام نہیں ہے تو بتائیں وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ ظاہر ہے امام کے پاس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ امام شریعت لے کر نہیں آتا، شریعت نبی کی ہوتی ہے، امام کا کام ہوتا ہے شریعت کی حفاظت کرنا۔ فرشتے امام کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مامون من اللہ ہوتے ہیں، تو لہذا ان کی ہدایت بھی اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔ جی محترم میرے پیارے بھائی، افضل جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، نبوت کا عہدہ جو ہے وہ ان کا تمام ہو چکا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں آئے، انہوں نے تبلیغ کی، کتنے لوگ ایمان لائے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تبلیغات بہت پھیلی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے آنا ہے چونکہ ہر نبی کے لیے اللہ نے گواہ مقرر کیا ہے نا. جس طرح اسی طرح امام مہدی نے اتنے عرصے بعد آنا ہے تو لوگ ان سے گواہ مانگیں گے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور گواہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے گواہ مانگے تھے نا. فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا و بینی بینکم عندہ علم الکتاب. جی السلام علیکم. جی پیارے بھائی ابھی تک تو مجھ سے میں نے کئی بار پاسپورٹ بنوایا, مجھ سے تو کسی نے حلف نہیں لیا. ٹھیک ہے جی. اب کا پتہ نہیں ہے, جب بنواؤں گا تو اس وقت دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی. باقی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اتنی طویل ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو جائیں گے اور مذاق اڑائیں گے, کہیں گے کہ مہدی نہیں آئے گا, مہدی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے, فرمایا کہ وہ مہدی میری نسل سے ہوگا. تو اب امام مہدی علیہ السلام کا جو انتظار ہے وہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ووٹوں سے اور نوٹوں سے امام بن سکتا ہے, سقیفہ سے امام بن سکتا ہے, یا کسی بھی طریقے سے امام بن سکتا ہے تو بنا لو, کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پتہ چلا کہ جب ہم پہلے 11 بنا چکے ہیں تو شاید آپ نے وہ وائسز ابھی سنی نہیں ہے, آپ وہ تسلی سے سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف امام مہدی علیہ السلام کو مقدم نبیوں سے نہیں سمجھتے, بلکہ مولا علی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ حدیث موجود ہے, پورا باب موجود ہے نور کا, نور کے لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. چونکہ عطرت رسول کا جو نور ہے وہ رسول اللہ والا نور ہے, اور رسول اللہ کے پسینے سے انبیاء خلق ہوئے ہیں, نہ کہ نور سے خلق ہوئے ہیں. جو پسینے سے خلق ہوئے وہ اور ہیں, جو نور سے خلق ہوئے ہیں وہ افضل ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری عطرت. اس لحاظ سے مقدم ہم سمجھتے ہیں. اگلی بحث میں جواب دیتا ہوں. جی میرے پیارے بھائی, باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن وہ ہمارے ادراک سے بہر ہے. جو چیز قرآن میں ایسی نہیں ہے تو اس کے وجود کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر توحید جو ہے وہ نظر نہیں آتی, آپ کہیں ضد کریں دکھائیں جی, تو یہ ناممکن ہے. اللہ نے تو خود کہا میں نظر نہیں آؤں گا. اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ آنے کا نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ قرآن میں یہ تو ہے کہ نبی دوبارہ آیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام, اصحاب کہف بھی دوبارہ آیا ہے. تو دوبارہ آنے پر, بھیجنے پر اللہ تو قادر ہے, لیکن نبی نہیں بن کر آئیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے تھی. تو اب رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے, تو نبوت نہیں آئے گی, لہذا امام آئے گا یا امام کا گواہ آئے گا. باقی آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے لیے جو ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا نبی, تو یہ خود قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی ہے, اور یہ بھی فرمایا اللہ پاک سے کہ وَخْلُفْنِی مِنْ اہلی, کہ میرے اللہ خلیفہ جو ہے, جو امام جو ہے وہ میری آل سے بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہارون ہے, یہ میرا خلیفہ ہے. اسی طرح یہ گواہی قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کی گواہی کے لیے آئیں گے کہ یہی وہ اصلی امام مہدی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا المہدی من اطراتی من ولد فاطمہ الزہرا. جی میرے پیارے بھائی, لگتا ہے ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے 2 قسم کے لوگوں کو پاک کرنے کا حکم دے رہا ہے,
کون سے؟ ایک وہ آیاتہم و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، جن پر نبی آیات پڑھتا ہے، نبی ان کو پاک کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن نے بتایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ پاک کرتا ہے، جن کو اللہ پاک کرے وہ پوری امت سے افضل ہے، جن کو نبی پاک کرے وہ اللہ کے پاک کردوں سے افضل نہیں ہو سکتے۔ باقی وہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے، آپ پلیز میری بحث کو غور سے سنیں۔ جی میرے پیارے بھائی، یہ بھی آپ کا قیاس ہے اور آپ نے کس شیعہ کتب سے پڑھا ہے ضرور بتائیں گے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا، آپ نے شاید قرآن نہیں پڑھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 تلاوت فرمائے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو خود نجات دہندہ ہیں، اور جب مباہلے میں گئیں تو عیسائیوں نے کیا کون گئے؟ وہ 5 ہستیاں تو تھی، ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، پڑھے؟ ان کے صدقے میں تو اللہ نے کہا جو ان کے مد مقابل آئے گا وہ لعنتی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جو اطرت رسول کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہے، آپ اس کو جو بنا لے وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہے فاطمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا الفاطمہ قبعۃ منی، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ نبی کا دل نعوذ باللہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، نبی کا دل جو ہے وہ نعوذ باللہ نجس ہوتا ہے۔ یہ تو بخاری کی حدیث سے ہے میرے بھائی، پڑھیں۔ جی پیارے بھائی، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کچھ علمی شخصیت ہوں گے، لیکن یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سوال کرنے، یہ سوال ہوتا ہے 2-2 منٹ کی 3-3 منٹ کی بحث آپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا سوالات کی پوزیشن ہے آپ لوگوں کی۔ اب دیکھیں، اللہ نے مولا علی علیہ السلام جو ہمارے پہلے امام ہیں، ان کی امامت کا اعلان نبی خاتم سے کروایا، اور یہ بھی واضح قرآن میں سورہ المائدہ میں ہے یاسمک من الناس، میرا حبیب میں تجھے لوگوں کے ڈر سے محفوظ رکھوں گا۔ پھر فرمایا خطرات سے محفوظ رکھوں گا۔ پھر فرمایا جب مولا علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد اللہ پاک نے، جب نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد قرآن کی آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتم الاسلام، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ امامت کی ابتدا کا اعلان نبی خاتم سے کروا رہا ہے اللہ، اور امامت کی انتہا جو ہے اس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ دلوا رہا ہے۔ جب بڑا نبی جو ہے وہ اعلان کر کے جا رہا ہے تو اب بڑا نبی نہیں آئے گا، اب وہ آئے گا جو میرے نبی سے چھوٹا ہوگا، وہی آ کر میرے نبی کے 12ویں بیٹے کی گواہی دے گا کہ یہ مہدی ہے، ورنہ دنیا میں تو لاکھوں مہدی بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ مہدی کون ہے؟ عیسیٰ کا آنا اس لیے ضروری ہے۔ شکریہ۔ طرف اویس کرنی افضل ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، ایک تو آپ کو یہ تہذیب سیکھنی چاہیے کہ سوال چھوٹا ہوتا ہے 2 منٹ کی وائس میں نہ کیا کریں۔ جی پیارے بھائی، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کچھ علمی شخصیت ہوں گے، لیکن یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سوال کرنے، یہ سوال ہوتا ہے 2-2 منٹ کی 3-3 منٹ کی بحث آپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا سوالات کی پوزیشن ہے آپ لوگوں کی۔ اب دیکھیں، اللہ نے مولا علی علیہ السلام جو ہمارے پہلے امام ہیں، ان کی امامت کا اعلان نبی خاتم سے کروایا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کی رام کہانی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ مولا علی اور حضرت عمر کو فرمایا کہ تم ادھر جانا اویس کرنی کی طرف۔ اویس کرنی افضل ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیا کر رہے ہیں؟ باب مدینۃ العلم، جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی کہ تم کون ہو، فرمایا علی جو ہے وہ مدینۃ العلم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علی کیا ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تم مجھ سے وہ نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھ لو، 40 دن کے لیے گئے ہیں تو اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر گئے، امام بنا کر گئے، تو پاک رسول کیوں نہیں امام بنا کر گئے؟
یہ سارے تمہارے گھر کی کہانیاں ہیں میرے بھائی. قرآن پڑھا کرو، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، کس سے رام کہانیاں نہ لایا کرو. جی میرے پیارے بھائی، خواجہ اویس کرنی صاحب جو تھے وہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی لیڈرشپ کو انہوں نے قبول کیا اور مولا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور مولا کے لشکر میں شامل بھی ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے 12 جو نائبین ہیں ان کو نبیوں سے افضل نہیں مانتے تو میں گروپ میں کھلے عام آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ کوئی ایسا بشر لاؤ جس کا نور رسول اللہ کے نور کے برابر ہو تو میں مان جاؤں گا. جب خود علماء سنت، علماء شیعہ حدیث متواترہ ہیں اور قرآن میں سورہ نور پڑھیں، اس میں آیت نمبر 35 پڑھیں، 35 سب گواہی دے رہی ہیں کہ یہ افضل ہے نور کے لحاظ سے، یہ ان کا اور رسول اللہ کا نور ایک ہے، رسول اللہ کا اور ان کے نائبین جو مولا علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام علی زین العابدین سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک یہ سب نور میں ایک ہیں. رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. یہ نور کی وجہ سے سارے کے سارے محمد ہے، لیکن نبوت ان 12 جانشینوں کے پاس نہیں ہے. نبوت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ نبوت کے 12 محافظ ہیں. یہ نور کے لحاظ سے تمام انبیاء سے سوائے خاتم النبیین کے علاوہ افضل ہیں. جی میرے پیارے بھائی، امام مہدی علیہ السلام کو جو نہیں مانے گا وہ تو رسول اللہ کی حدیث واضح ہے، ممات لم یعرف امام زمان فقد مات میت جہلیتن، وہ جہالت کی موت مرا. ٹھیک ہے. امام مہدی علیہ السلام کو مانیں گے کیسے؟ جیسے ہم سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے رہے اسی طرح، اور اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا حدیثوں میں واضح ہے. اب آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ شیعہ سنی مکس پتہ نہیں کتنے عقائد کو بیان کرتے ہیں شیعوں سے، پھر جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ آپ پر ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ آپ ساری زندگی بخاری، مسلم، سیاستہ وغیرہ پڑھتے رہے ہیں، اس لیے آپ کے مزاج عالی پر ناگوار گزرتی ہے. میرے پیارے بھائی، امام مہدی علیہ السلام کی گواہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نازل ینزل السماء، رسول اللہ نے حدیث فرمائی کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے. وقد صلاۃ، وہ نماز پڑھیں گے الی امام مہدی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. یہ ہمارے یہاں متواتر حدیث سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب گواہ کے بغیر اگر مہدی بننا ہو تو وہ تو بہت سارے بنے ہیں، اس لیے عیسیٰ نبی کی شرط لگائی تاکہ ہر بندہ مہدی امام نہ بن سکے. شکریہ. جی میرے پیارے بھائی، یہ بات واضح سن لیں کہ رشتہ داری اور ہے، عطرت اور ہے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہوں. رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں، رشتہ دار گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا میں تمہارے درمیان عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. عطرت، ٹھیک ہے، صلب سے جو ہوتی ہے. اب رسول اللہ کے جتنے رشتہ دار ہیں، مثلا چاچے ہیں، مامے، وہ رسول اللہ کے صلب سے تو نہیں ہے نا. یہ صلب کی بات ہو رہی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے واضح فرمایا مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ، جناب حسن، جناب امام حسین علیہ السلام. تو مسلم شریف میں کافی حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری نسل سے 9 امام جو ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی پشتے ہوں گے. تو نبی پاک تو واضح عطرت اور رشتہ دار میں فرق ہے میرے بھائی، یہ سمجھا کریں. شکریہ، جزاک اللہ. ایک بات اور بھی پیارے بھائی سے میں عرض کر دوں کہ جس طرح لوگوں نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اور قرآن میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، پہلے یہ سن لیں کہ تمہاری نبوت کا گواہ کون ہے. تو اللہ نے گواہ کے لیے کیا کہا؟ قل کفی باللہ شہیدا وبینی وبینکم عندہ علم الکتاب، کہ کہو کہ ایک میرا اللہ گواہ ہے نبوت کا، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اسی طرح پہلا امام جب مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر کے مقام پر، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت آئی، تو اللہ نے مولا علی کی امامت کا گواہ جو ہے وہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور ہمارے اصول کافی میں ہے کہ ہر امام دوسرے امت پر گواہ ہے.
ہر امام اپنے بعد میں آنے والے امام کے بارے میں بتا کر گیا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، مخصوص من اللہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام، اگر امام مہدی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام شرط نہ ہوتے تو پھر مرزا صاحب یا امیر شام جیسے یا ادروائز طریق میں بہت سارے مہدی بن گئے تھے اور بنتے رہیں گے. لیکن مہدی اصل وہ ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور اس کی گواہی دیں گے کہ لوگوں یہی وہ مہدی ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے باہر جانشین ہوں گے، آخری مہدی ہوگا، وہ مہدی یہی ہے. تب دنیا ایمان لائے گی، اور جو مہدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ کافر ہے. جی میرے پیارے بھائی، ہمارا مسلمانوں کا نہیں بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو سب میں آخر آتا ہے وہ سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے. جیسے نبیوں میں سب سے آخر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام نبیوں سے افضل ٹھہرے. اسی طرح ائمہ ہدا میں جو آخر پر آئے گا وہ افضل اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ آخر پر آ رہا ہے. اللہ آخر پر ہمیشہ افضل چیز کو رکھتا ہے. یہ عقیدہ قرآنی ہے، ہمارا یہ نہیں ہے. نبوت ختم کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امامت ختم ہوگی امام مہدی علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ آپ نہ مانیں، ہمارا کوئی جبر نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتا دیا ہے. اگر غلط لگے تو آپ حوالوں کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل بھائی، معذرت کے ساتھ میں پسند نہیں کرتا کوئی یوٹیوب پہ یہ ادھر میری آڈیو لگائے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ ڈیلیٹ کر دی ہے اس لیے کہ لوگ بغیر بتائے ہوئے بعض اوقات بنا لیتے ہیں. مجھے یہ عادت پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. جی پیارے بھائی، آپ نے اپنے تمام آڈیو جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، چونکہ ہوتی تو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو کہ آپ سوالات سے شروع ہوئے اور باس مباحثہ میں گھس گئے. یہ کہاں کا اصول ہے میرے بھائی؟ آپ کو تو علم کلام ہی نہیں آتا، آپ کو کلام کے اصول کا بھی نہیں پتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سائل جو ہے وہ سائل تک محدود رہتا ہے، وہ مالک نہیں بنتا. آپ تو کلام کے مالک بن رہے تھے بیچ میں. دوسرا، اگر امام مہدی بغیر گواہ کے ہوتا تو جس طرح آج مرزا صاحب کا حال ہو رہا ہے اسی طرح پھر سارے مہدیوں کا حال ہوتا. اس لیے اللہ نے مناسب سمجھا کہ امام مہدی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بطور گواہ بھیجے. رسول اللہ فرما کر گئے، بتا کر گئے. قرآن نے بھی بتایا کہ نبی واپس آ سکتے ہیں، بطور گواہ بھی نبیوں کا میں نے قرآن سے ثابت کیا. تو لہذا آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. آپ اپنے ہی سوالات میں جو ہے وہ شرمندگی آپ کو محسوس ہوئی، آپ نے تمام اپنی آڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. آپ کی اپنی مرضی ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ تسلیم کیا کریں. شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم جناب محترم امیر فیصل بھائی. خیریت، عافیت، مزاج علی سب خیر ہے. فیصل بھائی، میری تمام آڈیو جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان آڈیوز کو جمع کر کے میرا اور محترم عبد الجبار کا نام دے کر نیٹ پر چڑھا دے تاکہ دنیا کو مہدی عقیدے کا پتہ چل جائے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ آج ان کا پہلی بار میرے خیال شیعوں سے واسطہ پڑا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. تو باقی تو مہدی علیہ السلام کو فارمیلٹی مانتے ہیں، تو وہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا بتائیں گے. تو لہذا یہ میرا پہلا سیکشن تھا. آپ کی مہربانی، آپ کے انتظامیہ کی مہربانی. شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ جیسے آپ حکم کریں گے ہم وقت نکال کر آپ کے گروپ میں گفتگو کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم انقلاب کھوکر صاحب، محترم عبد الجبار صاحب کہ عبد الجبار صاحب کے پوچھنے پر آپ نے شیعہ جو عقیدہ ہے امام مہدی کے ریگارڈنگ وہ بہت تفصیل سے اور بہت نفیس طریقے سے بتایا. خدا آپ کو اس کا اجر دے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے. اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.